أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. سورہ المجادلہ آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. وقد انزلنا آیات بینات، ہم بڑے واضح دلائل بیان کر چکے ہیں، نازل کر چکے ہیں. وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب. یوم یبعثهم اللہ جمیعا، اس دن کا تصور کرو جب اللہ ان تمام کو زندہ کر کے اٹھائے گا. فینبئهم بما عملوا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے. احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. ونسوہ، اور وہ بھلا چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے. یہ آیات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پہلے بھی ذلیل ہو چکے ہیں، اور اب بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی مخالفت کریں گے انہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیا جائے گا، اور آخرت کے لیے ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت آمیز عذاب. انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، اللہ تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، انہیں اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور ان کے ہر عمل کا ان سے حساب لے گا. وہ تو اپنے غلط کاریوں کو بھول چکے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کی پرستش کی، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کی، اوروں کی اطاعت کی، اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، اوروں کے نظر و نیاز مانے، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے رہے، اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنے صلاحیتیں کھپاتے رہے، ظالم انسانوں کے دست و بازو بن کر رہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. ونسوہ، وہ بھول چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی ہی ذات کی بندگی، پرستش، غلامی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو، اپنے دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.